یہ ذوق تھا رسول کریم کا دیا ہوا. باپ کہتا میں نے جانا ہے, بیٹا کہتا میں نے جانا ہے, ادھر آؤ میدان کربلا میں. تپتا ہوا بخار امام زین العابدین کو, بظاہر کھڑے ہوں تو ٹانگیں کپ کپائیں, لیکن اپنے والد امام علی مقام کا بازو تھام کے کہنے لگے ابا جی ابھی تو میری باری ہے جانے کی. آپ بات کو سمجھیں, بظاہر نکاحت ہے لیکن اندر جو لذت آشنائی ہے. اقبال کہتے ہیں دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. یہ کوئی عجیب قسم کی لذت ہے, عجیب کہ بندہ طلب کرتا ہے باقاعدہ کہ مجھے شہادت نصیب ہو جائے. حضرت سعد اپنے والد سے کہنے لگے ابا جی میں آپ کے حکم کا پابند ہوں, پر اگر شہادت کا مسئلہ نہ ہوتا, جنت کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں نافرمانی نہ کرتا, میں نے کو نہیں آپ کو جانے دینا, باری میری ہے. تو پھر رزلٹ آخر میں فیصلہ یہ ہوا کہ چلو قرآن اندازی نہ کر لیں. تو قرآن اندازی کی گئی, قرآ پتر کے نام نکل آیا بیٹے کے. لیکن مزے کی بات یہ کہ ایک جنگ میں بیٹے گئے, اگلی میں والد چلے گئے. پچھلی لڑائی میں, جنگ میں, جہاد میں صاحبزادے شہید ہوئے تھے تو اس سے اگلی میں والد شہید ہوئے. میں کیسے آپ کو عرض کروں کہ ہم نے ڈرایا ہے اپنے بچوں کو موت سے. ہم نے ان کو وہ زندگی دی ہے جس میں یہ سہم گئے ہیں. ہم نے آنے والی نسل کو صرف جینے کی لذت سے آگاہ کیا ہے, حالانکہ مر جانے کی بھی لذت ہے, حالانکہ موت بھی مومن کے لیے تحفہ ہے, حالانکہ اگر وصال کا شوق ہو تو موت ایک پل ہے, اس کے پار جائیں تو یار سے ملاقات ہوتی. ہم نے اپنے بچوں کو کمزور کر دیا. مجھ سے ناراض نہ ہونا, وہ ماں کیا انقلاب اپنے بچے کے دل میں بھر رہی ہے جو اسے کہتی ہے بیٹا سو جا بلی آ گئی. جس بچے کو آپ نے بچپن سے بلی سے ڈرایا ہے اور کاکروچ سے ڈرایا ہے, وہ کل کو شیر بنے گا, میدان میں نکلے گا. سناؤ اپنے بچوں کو قصے خیبر و خندق کے, کرو تو صحیح ارادہ. سناؤ اپنے بچوں کو قصے خیبر و خندق کے, کہانی سن کے حیدر کی دلوں سے ڈر نکلتے ہیں. ہم اپنی بھی تو داستانیں سناتے ہیں نا. مشورہ دیا شاعر نے, وہ کہتا ہے سناؤ اپنے بچوں کو قصے خیبر و خندق کے, اس لیے کہ کہانی سن کے حیدر کی دلوں سے ڈر نکلتے ہیں. ان کو طاقتور اعصاب دو, مضبوط اعصاب دو, تگڑی بات دو. اور یہ ایک لذت ہے, یہ ایک کیف ہے. بڑے مخلص تھے حضرت عبداللہ ابن عباس, بڑے مخلص تھے حضرت عبداللہ ابن عمر, بڑے مخلص تھے حضرت عبداللہ ابن زبیر. امام حسین کے پاس آ کے کہا حسین نہ جائیے گا, لیکن امام نے فرمایا میں نے جانا ہی جانا. مخلص بھی تھے, مشورہ بھی صاحب دے رہے تھے, لیکن امام کو پتا تھا کہ میرا تعلق ہی شہداء کے گھرانے سے, میرے والد علی بھی شہید, تو جو مزاج شہادت کا ہے. اور بڑے بھائی حضرت مولا علی کے بھائی جعفر طیار بھی شہید, اور امام حسین کے بھائی امام حسن بھی شہید. تو جب سارے شہید ہیں تو پھر یہ احقاق حق کے لیے تو آگے جانا ہے. پھر جان کی پرواہ کرنا یا بچوں کو دیکھنا یا گھر بار کے لیے فکر مند ہونا, یہ پیغام کربلا سے نہیں آتا. کربلا سے پیغام یہ آتا ہے کہ ساری چیزیں بعد میں, حق کا رستہ پہلے, شریعت کی بات پہلے, ارادہ پہلے. عورتیں بعض اوقات کمزور ہوتی ہیں اور ان کی آنکھوں کے آنسو اور ان کی بتائی ہوئی باتیں اور ان کی تڑپ بعض اوقات دوسروں کو بھی کمزور کرتی ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح کی تربیت فرمائی تھی کہ عورتوں میں بڑی مضبوطی تھی, ان کے اندر بڑی طاقت تھی, فکری توانائی تھی. میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ہم نے آنے والی نسل کو کمزوریاں بانٹی, ہم نے آسانیاں بانٹی. یعنی میرا بچہ ذرا سی بات پہ ضد کرتا ہے تو یہ ضدی آپ کی سہولیات نے کیا اسے. آپ ہر چیز لا کے دے دیتے ہیں تو یہ بھی بعض اوقات زیادتی ہوتی ہے. کچھ چیزوں سے منع تو کرو تاکہ اسے پتہ بھی چلے کہ بعض اوقات زندگی میں کچھ نہ بھی ملے تو پھر بھی صبر کرنے کی عادت ہونا چاہیے. ہم نے وہ توانائیاں جو ان کی ذہن کے لیے, ان کے دل کے لیے, ان کی روح کے لیے اور مستقبل میں جو انہوں نے کردار زمانے میں ادا کرنا تھا اس کے لیے جو توانائیاں ضروری تھی وہ ہم نے ان کو نہیں دی. اور آج میں دیکھتا ہوں بڑے بڑے باصلاحیت لوگ ہیں, کوئی کام نہیں کرتے, کوئی محنت نہیں کرتے, کوئی جدوجہد نہیں کرتے, کچھ آگے نہیں بڑھتے, کاوشیں نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں میرے لیے بڑا ہے, میں اب کہاں نکلوں, بس ٹھیک ہے. سہولیات ہے. یاد رکھنا
اس طرح کمزوریاں بٹیں گی. آنے والے وقت کے اندر وہ جو اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے، اور جو عربوں میں غیر مسلم ہیں ان کو دین کے قریب لانا ہے. وہ جو اقبال نے ہمیں کہا تھا وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، بڑا لمبا کام کرنا ہے. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم فکری طور پر مضبوط ہوں. دیکھیے حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 4 بیٹے لے کے قادسیہ میں آئی تھی، اور کل بیٹی 4 تھی حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں، اور لا کے اپنے بچوں کو میدان کے باہر کھڑا کر کے کہا تھا کہ بیٹا ایسا نہ ہو کہ تمہاری پشت پر کوئی تیر لگے، جتنے بھی تیر کھانا زخم کھانا وہ سینے پہ کھانا. یہ دلیروں کا کام. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگی لباس پہنا کرتے تھے تو پشت پر آپ جنگی لباس نہیں پہنتے تھے. تو لوگوں نے کہا حضور سارا زمانہ پہنتا، آپ کیوں نہیں پہنتے؟ فرمانے لگے پشت ہم نے دکھانی نہیں کسی کو، ہم نے تو سینے پہ وار کھانا ہے تو اس لیے پیچھے. اور حضرت علی کا ایک بڑا معروف فکرہ ہے، اسے یاد کیجئے گا. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے علی پرواہ کوئی نہیں کرتا، علی موت پہ جا گرے یا موت علی پہ آ گرے، تیار بیٹھے ہر وقت. ہم موت پہ جا گرے یا موت ہم پہ آ گرے، کوئی فکر نہیں، کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں. تو 4 بیٹے لے کے صحابیاں آئیں، چاروں کو کھڑا کر کے کہا پشت پہ تیر نہ کھانا، ڈٹ کے رہنا. اور پھر اللہ کے حضور دعا کرنے لگی یا اللہ میرے بچوں کو حوصلہ دینا. 4 بچے شہید ہو گئے. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. یہاں لوگ کہتے ہیں فلاں گھر سے 2 جنازے اٹھے تو کوہرام مچ گیا، خوف و اعراض پھیل گیا، فلاں نفسیاتی ہو گیا. جنازے اٹھے، 4 بچے شہید ہو گئے. لیکن ماں کیا دعا کرتی ہے؟ کہتی مالک میری قربانی بھی قبول فرما، اور جہاں تو میرے شہیدوں کو جگہ عطا کرے نا، ان کے قریب ان کی ماں کو بھی جگہ عطا کر دو. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو خواتین گئی ہیں نا میدان میں، ہمارے ہاں تو ایک رواج بن گیا نا، کچھ لوگوں کا مزاج ہے کہ وہ مصائب سنا کے، کیونکہ وہ مصائب بھی سنائیں گے تو کام بنے گا. میں نے بہت پہلے کہا تھا، پھر کہتا ہوں ہم ہائے حسین والے نہیں ہیں، ہم تو واہ حسین والے ہیں. جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو خواتین تھیں، ان کی دلیری جناب شہربانوں کی، حضرت زینب کی، سیدہ سکینہ کی، آپ کبھی پڑھے تاریخ، ان کی جرت، ان کا معیار، اس لیے کہ انہوں نے تو شہادت کا نصاب روز کی بنیادوں پہ پڑھا تھا. بلکہ جب یزید نے اپنے دربار میں کچھ کہنا چاہا تو جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کے پیچھے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اس لہجے میں گفتگو کی کہ وہاں ایک نابینا صحابی بیٹھے تھے، وہ ساتھ والے کا گھٹنا ہلا کے کہنے لگے مولا علی تو نہیں آ گئے دربار میں؟ جبریل امی رس گھول رہے ہوں جیسے، اور کانوں میں اثر گھول رہے ہوں جیسے، دربار دمشق میں وہ زینب کا خطاب گویا منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے. تو میرے عزیز یہ اپنے اندر خاص توانائی لائیں. یہ ڈری ڈری باتیں، سہمی سہمی باتیں، کمزور باتیں، مجھے نا بعض سیاسی بندے اچھے نہیں لگتے جو سیاستیں نہیں کرتے. ہر جگہ سیاست ہی سیاست، وہ کمزور ہوتے ہیں. وہ کہیں کو ڈٹ کے بات، چونکہ انہوں نے ناراض نہ ہوئیے گا، کس باشد کسی کی بات کر رہا ہوں. کیا طریقہ ہوتا ہے کہ انہوں نے گروپ بنا، گروپ بنتے ہیں غیبتوں سے، غیبتیں چھپ کے ہوتی ہیں، اور جو کام چھپ کے ہو وہ بزدلوں والا ہوتا ہے. آپ ڈٹ کے رہیں، کسی کے ساتھ ہوں تو تب بھی ڈٹ کے، مخالف ہوں تو تب بھی ڈٹ کے. یعنی شکست کھائے کسی سے تو پانی پانی ہو، دعا کرو کہ دشمن بھی خاندانی ہو. وہ بندہ مطلب جو کرے، پیار کرے تو تب بھی ڈٹ کے، اور اختلاف کرے تو تب بھی ڈٹ کے. یہ کمزوریاں جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں نا، اس لیے اس معنی میں غیر سیاسی ہو جائیں. یہ رویہ درست نہیں ہے کہ جہاں بھی گئے کوئی نہ کوئی گروپ ہی نیا قائم کیا، اس سے بھی خرابی ہوتی. آپ جو کریں تھوڑا ڈٹ کے کریں، تھوڑا مضبوط ہو کے کریں، تھوڑا آپ کے اندر ویژن ہو، آگے بڑھنے کا جذبہ ہو. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدی فوج کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے. آپ کی والدہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر جو غار ثور میں حضور کو کھانا پہنچایا کرتی، وہ نابینا ہو گئی تھی، عمر بھی بہت زیادہ تھی، 100 سال کے قریب عمر تھی. تو جب یزیدی لشکر حملہ آور ہوا تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کے کچھ ساتھی شہید ہو گئے، کچھ آپ کو چھوڑ کے چلے گئے. تو آپ اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، جا کر کے عرض کیا کہ اماں جی
कुछ मेरे दोस्त छोड़ गए हैं और कुछ जो हैं वो शहीद कर दिए गए हैं, मेरे लिए क्या हुक्म है? तो वालदा ने एक ही जुमला कहा। मैंने कहा ख़वातीन के बारे में लोगों का ख्याल होता है ये कमज़ोर कर दे, इनके आंसू कमज़ोर कर देते हैं, पाँव की जंजीर बन जाती है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर की वालदा जनाब अस्मा कहने लगी, पुत्र तू मुझे ये बता कि तू हक पे है कि नहीं? मैंने कहा अम्मा जी हूँ तो मैं हक पे। तो फरमाया बेटा फिर पीछे कदम नहीं हटाना, फिर आगे बढ़। तो कहा अम्मा मेरी शहादत हो जाएगी, तू बर्दाश्त कर लेगी? कहा बेटा शहादतें ये तो विरसा है उम्मत मुस्लिम, आप मैदान में निकले। तो कहा अम्मा ये जो यजीदी मिजाज लोग हैं ना, ये निरा शहीद नहीं करते, ये बड़े बेरहम हैं, ये खाल उतार देते हैं, आंखें निकाल देते हैं, नाक कान काट देते हैं, बड़े सफाक किस्म के बेरहम दुश्मन हैं। तो वालदा क्या कहती है? कहती पुत्र बकरे को सिर्फ ज़िबा होते वक्त तकलीफ होती है, खाल उतरते वक्त तकलीफ नहीं होती। ये शहादत की तकलीफ जरा सी एक दफा होती, बार बार नहीं होती। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर फिर निकले मैदान में, शहीद किए गए। उनकी मुकद्दस लाश मुबारक को मक्का मुकरमा के चौक में लटका दिया। हज्जाज बिन इब्न यूसुफ ने बुलाया, जनाब अस्मा गई। कहने लगा रस्ते में एक शख्स ने कहा कि वो आपके बेटे तो लटके हुए। कहने लगे शुरू से ही इसे घोड़सवारी का बड़ा शौक है, जमीन पे पैर कम ही रखता है, इसकी आदत है जरा घोड़ों पे सवार रहना। तो जब गए हज्जाज के पास तो हज्जाज कहने लगा तुम्हें पता है मैंने आपके बेटे को शहीद कर दिया? तो जनाब अस्मा कहने लगी इसका मतलब है कि फिर अल्लाह ने उसे अब्दी जिंदगी अता कर दी। शहीद को तो मुर्दा भी नहीं ना कह सकते, अब्दी जिंदगी अता हो। तो मेरे अजीज याद रखना, मौत के खौफ से बाहर आ जाओ, बल्कि अगर कुछ 4 दिन सुकून से जीना चाहते हो तो उसके लिए भी जरूरी है कि मौत के खौफ से निकल आओ। जिनके पीछे हर वक्त मौत का खौफ लगा रहता है वो तो बेचारे जी भी नहीं सकते। अगर ढब से जीना है तो उसके लिए भी दलेर होना पड़ेगा। तो ये मत समझना कि जो मौत से डरते हैं वो डीरा मारी जाते हैं, वो जी भी नहीं सकते। उनके लिए जिंदगी लम्हा लम्हा आजमाइश की तरह होती है। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सारी जानें करबला के मैदान में पेश कर दी, छोटे बेटे से लेकर जवान बेटे तक, और अपने खानदान से लेकर अपनी मुबारक जिंदगी तक हर चीज पेश कर दी। आपको पता है आज दुनिया में निसाब की तरह पढ़े जाते हैं इमाम हुसैन, निसाब की तरह। जहां भी बातिल के मुकाबले में खड़े होने की बात आती है तो इमाम हुसैन की जिंदगी और करबला का वाकया काम आता है। वो निसाबों की तरह पढ़े जाते हैं। 52 साल उम्र मुबारक थी, लेकिन जिस तरह वो डटे 52 साल या 54 साल की उम्र में, जिस तरह वो मैदान में खड़े रहे, वो दुनिया को याद रह गया। अपने अंदर से कमजोरियां दूर करें, अपने लहजों से कमजोरियां दूर करें, अपनी आने वाली नस्ल के सामने महज आंसुओं के साथ। मैं तो बहुत सारे लोगों की बातें सुन के परेशान हो जाता हूँ कि आपने अपने आने वाले बच्चों को ये कहना शुरू कर दिया है कि हम शुरू से दुखी हैं, सो खा ही नहीं सकते, हम कुछ कर ही नहीं सकते, आगे बढ़ ही नहीं सकते। किसने आपको कह दिया? कैसे मुमकिन है कि कोई जद्दोजहद करे और अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से उसे नवाजे ना? वो तो करीम ही बड़ा है, वो तो 1 पर 70 अता फरमाता है। तो हमने क्या किया है? हमने खुद भी कमजोरियां दिखाई, अपनी आने वाली औलादों को भी माज़अल्लाह इल्ला माशाअल्लाह कमजोरियां तकसीम कर दी। खुदा ना मौत का खौफ निकाल दे। जिंदगी तो एक दिन जानी जानी है, लेकिन जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहेगी। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। मर तो लोग बिस्तर पे भी जाते हैं, महंगे तरीन अस्पतालों से भी लाशें निकलती हैं, लेकिन शर्त ये है कि हिम्मत करें, हौसला करें, तवानाई अपने अंदर पैदा करें, जद्दोजहद करें।